یہ انلیگل ٹوبیکو کا بزنس کتنا بڑا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ انلیگل ٹوبیکو سے جو قومی خزانے کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ 400 ارب روپے سے زیادہ قومی خزانے کو جو ہے وہ سالانہ. پھر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایک فیکٹنگ فائنڈنگ کمیٹی بنی جس کو ہیڈ کیا وہ سیکرٹری فائنانس امداد بوسان صاحب نے. لیکن ابھی وہ رپورٹ منظر عام پر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ RTI ایک فائل کی ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے منظر عام میں لے کر کیا فائنڈنگز آئی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ٹوبیکو پاکستان میں جو انلیگل غیر قانونی ٹوبیکو مافیا یعنی سگریٹ کی جو مافیا ہے جس کا اربوں روپے کا ایک انلیگل غیر قانونی کاروبار ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات دیں گے. وہ نیٹ ورک کس تیزی سے گرو کر رہا ہے اور اس حوالے سے ایک FBI کی جانب سے ایک 5 سال کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا جس کا بنیادی کام سگریٹ کی ٹوبیکو اسمگلنگ اور غیر قانونی ٹوبیکو کی پاکستان میں مینوفیکچرنگ اور اس کی فروخت کو روکنا تھا، جس کا بنیادی کام. اس ادارے کی کیا کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے. راجہ صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ یہ انلیگل ٹوبیکو کا بزنس کتنا بڑا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. جو انلیگل ٹوبیکو سے جو قومی خزانے کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ رپورٹس مختلف ادارے جو ہے وہ حکومتی وفد کو اور خود فائنانس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ بتاتے رہے. تو بالکل لیٹسٹ اس پہ جو ہے تقریباً وہ 400 ارب روپے سے زیادہ قومی خزانے کو جو ہے وہ سالانہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. موجودہ صورتحال میں 400 ارب، یہ پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے جو ہے یہ فگرز ہیں. تو وہ تقریباً 400 ارب سے کچھ رقم زیادہ ہی ہے، اس لیے ہم اس کو 400 ارب پہ کریں. اور یہ گزشتہ 5 سال پہلے ایک ادارہ وجود میں آیا تھا. جی بس FBR میں. اور اس وقت یہ نقصان کتنا تھا؟ اس وقت یہ 250 ارب روپے تک تقریباً اس کی فگر تھی جس وقت یہ وجود میں آیا تھا ادارہ. اور اس ادارے کا نام کیا ہے؟ ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک یہ ادارہ ہے. یہ FBR کے ماتحت I&I انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے جو FBR کے ماتحت ہے، اور وہ اس ڈائریکٹریٹ کے انڈر میں ہی رہ کے یہ دفاتر بھی تقریباً جو پورے پاکستان میں ہے وہ انہی کی دفاتر کے ساتھ ہی ان کی یہ ادارہ موجود ہے. اچھا، ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ٹوبیکو پاکستان میں جو ہے وہ ایک بڑا کام ہے، نیٹ ورک ہے بہت، اور خاص طور پہ KP میں جو ہے اس کی بڑی جو ہے KP حکومت کی جو بجٹ ہے اس میں ایک ٹیکسز کی مد میں جو وصولی ہوتی ہے تو وہ 400% یہ جو ہے اضافہ کر کے انہوں نے اپنے ٹیکس مد میں اضافہ کیا ہے. اور وہ سیس کے نام سے ایک جو ہے وہ ان کا ایک ٹیکس ہے جس کی مد میں وصولی کرتے ہیں، جو KP کی حکومت کے لیے ایک بڑا وہ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے. تو اس کی خبر خاص توجہ دی جاتی ہے اس کے حوالے سے. لیکن 2010 میں جب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے کوششیں شروع کی تھیں FBR کے اندر کہ اس میں ٹوبیکو ایک مین ایشو تھا اور اس کے علاوہ شوگر ایک مین ایشو تھا، پھر اس کے بعد فرٹیلائزر اور سیمنٹ جو ہے وہ ایک ایشو تھا. تو لیکن ٹوبیکو کے لیے جو ہے 2015 میں جو پاکستان کے اندر جو ٹوبیکو کمپنی ہے، نیکسن ٹوبیکو پہلے تھی، اب اس کا نام فلپ مورس جو ہے، انہوں نے تجویز دی تھی کہ آپ جو ہے اس کے خلاف کارروائی کریں انلیگل سگریٹس کے حوالے سے، تو تاکہ ہماری جتنی سیل ہوگی ہم اتنا ٹیکس پاکستان وہ ٹیکس جتنی بھی انلیگل سیل ہوگی اس سے پاکستان میں نقصان ہوگا اس کے اوپر. تو اسی کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی اور 2015 سے جو ہے انہوں نے اس کی کوششیں شروع کی تھیں. فلپس مورس نے بہت زیادہ حد تک تیزی، کیونکہ جب کمپین سامنے آئی، پھر اشتہارات کی مد میں جو ہے وہ چلنا شروع ہوا بہت مختلف اخبارات میں، اور وہ 200-250 ارب روپے تک جو نقصان پہنچا تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ اب ہمارا نقصان ہے تو پھر قومی خزانے کا بھی گورنمنٹ کا نقصان ہے. تو اسی کی اشتہارات سے پھر ایک کافی کوششوں کے بعد 19 ستمبر 2019 کو جو ہے یہ ایک ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک کا ادارہ وجود میں آیا تھا. اور آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ ان کو اس ادارے کو سپورٹ کرنے کے لیے فلپ مورس نے بجٹ تو دیا ہی دیا، کوئی 12 یا 14 گاڑیاں تھیں ریوو، وہ بھی فراہم کی گئی کہ آپ جہاں بھی دور دراز علاقوں میں جب کارروائی کرنے جائیں گے تو اس گاڑیوں کا استعمال انفراسٹرکچر بھی دفاتر بنا کے دیے، دفاتر کی رینوویشن کر کے دی، افسران کی اس کے اوپر سب کچھ کر کے دیا اس میں.
کہ آپ یہ کام ہم آپ کو سہولیت دے رہے ہیں تو آپ ہمیں سہولت فراہم کریں اس کے اوپر. تو لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ ریوو گاڑیاں تو پتہ نہیں وہ اس میں سے ایک دو کہیں بچی ہیں کہیں گھوم رہی ہیں, وہ تو وہ کام کر رہی ہیں. لیکن اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ 19 ستمبر 2019 سے جب سے یہ ادارہ وجود میں آیا تو سدرن زون میں جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں وہ ڈاکٹر اسلم مری ہیں, اور وہی انہی کا چارج آج تک ٹل ہے. یعنی 5 سال سے 5 ایک سال ہی اس کے ہیڈ ہے سدرن زون. آپ کو پتہ ہے کہ سی پورٹ, ایئرپورٹ, سڑکوں سے پوری سڑک جو ہے وہ اسمگلنگ کا پورا یعنی روٹ ہے امپورٹنٹ, ذریعے سے, بحری ذریعے سے, فضائی ذریعے سے سب ہر طریقے سے اسمگلنگ کا نیٹ ورک ہے. اور اسی لیے اس طرف زون میں زیادہ توجہ تھی کہ آپ, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا سارا بیس کے پی تھا لیکن اس کا روٹ سارا یہ تھا کہ آپ روٹ پہ کارروائی کریں گے. مینوفیکچرنگ جو جعلی سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کی مینوفیکچرنگ تھی وہ کے پی میں تھی بالکل, اور لیکن جو اس کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ سارا جو سب امپورٹ ہوتا تھا وہ بیسکلی وہی اسمگل ان روٹ کے ذریعے, اس روٹ کے ذریعے تھے. لیکن اب جب IRI ان کا قیام عمل میں آیا تو SRO جو جاری ہوا تھا, آئی تھنک 494 ہے, اس کا میں کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن SRO ایک جاری کیا گیا تھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے. اس SRO میں ایک ذکر تھا اور ایک جو رولز جو بنے تھے IRN کے کہ آپ نے ٹوبیکو کی جو اسمگلنگ کی روک تھام کرنی ہے, اور اگر روک تھام نہیں کی تو IRN ہی ذمہ دار ہوگا, جو اس کی ٹیم ہوگی, جو اس کا ہیڈ ہوگا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا, اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن حیرت انگیز طور پہ آج تک کوئی ایسے ہوا نہیں ہے. اور لیکن ایڈیشنل چارج جو ڈاکٹر اسلم مری کے پاس ہے وہ مستقل چل رہا ہے. اس دوران میں ان کے 3 یا 4 ابھی حالیہ ان کا ایک تبادلہ ہوا ہے کوئی 1 مہینہ پہلے, اور وہ ڈائریکٹر I&I حیدرآباد تھے, اور ساتھ میں ان کا اضافی چارج جو ہے وہ IRAN کی سدرن ریجنل ہیڈ کا تھا. ان کا تبادلہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک سنا ہے کہ انہوں نے چارج چھوڑا نہیں ہے. ان کا تبادلہ کراچی میں RTO 3 کے MTO سیکشن میں ہو چکا ہے, وہاں کے کمشنر وہ لگ چکے ہیں FBR کے نوٹیفیکیشن کے مطابق. لیکن سنا ہے کہ یہاں چارج تو انہوں نے سنبھال لیا ہے لیکن وہ چارج بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, کیونکہ ان کے کچھ اوپر لیول تک جو ہے وہ افسران کی جو آشیرواد ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے. اچھا, وہ بہرحال اس میں یہ ہوا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں فلپ مورس نے جو شکایات حکومت کو کی کہ بھائی آپ قومی خزانے کو مستقل نقصان بڑھتا جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہا, اور اس کے خلاف پھر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایک فیکٹنگ فائنڈنگ کمیٹی بنی جس کو ہیڈ کیا وہ سیکرٹری فائنانس امداد بوسان صاحب نے. وہ امداد بوسان صاحب نے جو رپورٹ بنائی ہے فیکٹ فائنڈنگ, اس میں انہوں نے جو IRI کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے ان کے اوپر بھی کوسچن انہوں نے مارک کیے ہیں, اور دیگر اس کے اوپر بھی جو ہے ان کے خلاف. لیکن ابھی وہ رپورٹ منظر عام پر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ RTI ایک فائل کیا ہے کہ اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بھائی آپ ہمیں وہ دیں تاکہ اس میں جو ذمہ داران ہیں وہ ہم پھر لوگوں کے سامنے کیا فائنڈنگز آئی ہیں سامنے آئی ہیں, تو پھر اس میں دیکھتے ہیں. لیکن اس میں کافی بڑے بڑے نام ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو کہ اسپیشلی 5 سال پہلے جسے قائم کیا گیا اور جس کا بنیادی کام ہی ٹوبیکو کی سگریٹ کی اسمگلنگ کو روکنا تھا, جعلی سگریٹس کی فروخت, اسمگلنگ, مینوفیکچرنگ, اس کو روکنے کا کام ان کی ذمہ داری تھی. اس ادارے کے قیام کے بعد جو پاکستان میں ایلیگل ٹوبیکو کا بزنس ہے وہ فلورش کر رہا ہے. بالکل, وہ یعنی تقریباً ڈبل ہو گیا ہے, یا کم از کم 40% 30-40% اس میں اضافہ ہو گیا ہے. 50% سے زیادہ اضافہ 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور 30% اضافہ ہوا, اور اسمگلنگ اس میں رک نہیں رہی ہے. بالکل اسمگلنگ روک نہیں رہی ہے. اور اس کی کارکردگی یہ ہے کہ 5 برس میں 1 مقدمہ یا 2 مقدمات, کتنے مقدمات قائم ہوئے ہیں, کچھ رپورٹ نہیں, صرف انکوائریز میں رکھ کے معاملہ یہ ہوا کہ آپ بہت ساری جگہوں پہ کارروائیاں ضبط بھی کرتے ہیں. ضبط کرنے کے بعد جب وہ کرتے ہیں تو وہ اطلاع یہ ہے کہ وہ واپس بھی جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل جو ہے. تو ہم اس حوالے سے یعنی پاکستان کو انلیگل ٹوبیکو مافیا جو ہے ہر سال 400 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچا رہی, اور اس کے باوجود جو حکومتی ادارے جو کہ بنیادی طور پہ انلیگل ٹوبیکو کے صرف اسی لیے وجود میں آئے ہیں, وہ اب کیا کر رہے ہیں, اپنی کارکردگی کیا ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین, آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.